السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امجد 786 میں تمام دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو، میری آج کی ویڈیو محمد کی شہادت کے حوالے سے ہوگی، تو ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے قبل تمام دوستوں سے اتنی گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، ویڈیو کو لائک کریں، زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں اور رشتہ داروں سے شیئر کریں، اور جو دوست میرے اس چینل پر نئے ہیں وہ اسے سبسکرائب بھی کر لیں اور ساتھ ہی بیل کے نشان کو بھی دبا دیں۔ تو چلیں ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے دو بچوں محمد کی شہادت کا وقت بھی آ گیا۔ بہن اپنے دونوں شہزادوں کو لے کر اپنے بھائی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض گزار ہوئی کہ بھائی جان، میرے یہ دونوں بیٹے اپنے ماموں جان پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے بےتاب ہیں، میں ان کی سفارش کے لیے حاضر ہوئی ہوں۔ میرے ان دونوں معصوموں کو میدان کارزار میں جانے کی اجازت مرحمت فرمائیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ بہن کی بات سن کر سوچ میں پڑ گئے، سمجھانے کی کوشش کی، مگر سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا بضد رہیں اور اصرار کرتی رہیں۔ ننھے بچوں محمد کا جذبہ بھی قابل دید تھا، وہ بھی دشمنوں کے مقابلے پر جانے کے لیے بےتاب تھے اور اجازت کے منتظر تھے۔ آخر کار حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اجازت دے دی تو دونوں میدان کی طرف روانہ ہوئے، تلواریں ہاتھوں میں لیے، جذبہ ایمانی و سرفروشی سے سرشار دشمن کی صفوں میں گھس گئے۔ اس قدر زبردست حملہ کیا کہ آنے واحد میں بہت سے یزیدیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور بہت سے زخمی کر دیے۔ یہ دیکھ کر یزیدی لشکر میں کھلبلی مچ گئی۔ بچوں کی ہمت و بہادری دیکھ کر ان کے حوصلے پست ہو رہے تھے۔ صورتحال کا ادراک کرتے ہوئے یزیدی لشکر کے سرکردہ لوگوں نے فوری طور پر فیصلہ کیا کہ ان بچوں سے کیسے نپٹا جائے۔ چنانچہ شمر آگے بڑھ کر ابن سعد سے کہنے لگا، اگرچہ یہ اصول جنگ کے خلاف ہے، تاہم سیاست کا یہی تقاضا ہے کہ ان بچوں کو جتنی جلدی ممکن ہو سکے ختم کیا جائے اور کم از کم 50 شیر دل شاہ سوار ان دونوں کا سر قلم کرنے کے لیے روانہ کیے جائیں۔ حکم ملتے ہی 50 شہسوار محمد کی جانب اور 50 اون کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب یزیدی لشکر کو اپنی جانب بڑھتے ہوئے ان دونوں معصوموں نے دیکھا تو ان کے قدم پہلے سے زیادہ اور مضبوط ہو گئے، حوصلے بلند ہو گئے اور شوق شہادت میں سرشار جام کوثر پینے کے آرزو مند دونوں بھائی شانے سے شانہ جوڑ کر مقابلے کے لیے کمر بستہ ہو گئے۔ ان ظالموں نے آتے ہی یک بارگی حملہ کر دیا۔ یہ ننھے معصوم جو پہلے ہی سے تھکے ہوئے اور پیاسے تھے، برابر آگے بڑھے جا رہے تھے۔ بدن زخموں سے چور ہو چکا تھا، پیاس سے زبان پر کانٹے پڑ چکے تھے، خون میں شرابور تھے۔ ایک ظالم کا تیر محمد کی پیشانی میں پیوست ہو گیا، ایک چیخ نکلی، گھوڑے سے نیچے گر گئے۔ اتنے میں ایک لعین نے پچھلی جانب سے اون کی کمر میں نیزہ مارا، وہ بھی گھوڑے سے نیچے گر پڑے اور ان دشمنوں نے ان گرے ہوئے شہزادوں پر تلواروں کے اتنے وار کیے کہ ان ننھے منھے جسموں کے لاتعداد ٹکڑے کر دیے۔ وہ دشمن دونوں ننھے سر نیزوں پر چڑھا کر لے گئے۔ اب امام مظلوم آئے اور معصوموں کی لاشوں کے ٹکڑے جو بکھرے پڑے تھے انہیں جمع کیا، اپنی چادر میں باندھ کر خیمے میں لے گئے اور زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے رکھ دیے۔
کہنے لگے اے میری مظلومہ بہن، میدان کربلا میں تیری کمائی لٹ گئی ہے، تیرے دونوں معصوم ماموں پر قربان ہو گئے ہیں، اس صبر و رضا کی پتلی پر جان فدا ہو کہ یہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود صبر و استقامت کا مظاہرہ کیا۔ شہیدوں کو چومنے لگی اور سر بسجود ہو کر کہنے لگی اے باری تعالی، شکر ہے کہ آج میرے معصوموں نے میرے دودھ کا حق ادا کر کے اسلام کی عظمت کو چار چاند لگا دیے۔